بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن. اپنے وقت پہ ہی ہونی ہے، لیکن آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وقت کو گزارتے کیسے ہیں. آپ چیخیں مار کے گزارتے ہیں، آپ اچھل کود کر کے، گلے شکوے کر کے، ہر ایک کی زندگی حرام کر کے آپ وہ وقت گزارتے ہیں تو وہ بھی ایک وقت گزارنا ہے. اور آپ اپنی تکلیف پہ صبر کرتے ہوئے کسی اور کا راستہ آسان کرتے ہیں، کسی اور کو منزل تک پہنچنے میں مدد دے دیتے ہیں. یا ایٹ لیسٹ جو میں کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کم از کم کسی کا اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کسی کا برا نہ کریں. آپ نہیں برا سوچتے، آپ کسی کے لیے اچھے رہتے ہیں اور بینگ پازیٹیو رہتے ہیں. تو میرا حال ہے ٹائم یوں بھی گزر جاتا ہے. چیز تو جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ اپنے ٹائم اپنے وقت پہ آپ کو مل ہی جانی ہے. تو اس وقت تک کا انتظار جو ہے نا بیسیکلی وہ کاؤنٹ ہوگا کہ آپ نے اس جرنی کو طے کیسے کیا ہے. آپ چیخیں مار رہے تھے، آپ صبر سے تھے، آپ کو اللہ یاد تھا. تو یہ ایک مین چیز ہے کہ سر کہتے ہیں نا کہ یار نہ لے تو بیڑا پار ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو راستہ مشکل بھی ہو آپ چلتے چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات نعمتیں ہونا یا بہت زیادہ لگژریز ہونا اس بات کی بالکل دلیل نہیں ہوتی کہ آپ اللہ کے بہت فیورٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو حق والے ہیں ان کا راستہ عام طور پہ تھوڑا سا مشکل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے بیٹے آپ نے فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ فرسٹ ٹائم. آپ کا نام پلیز؟ ارسلان. اور آپ کے ساتھ ارسلان ہے. اور ارسلان کے ساتھ کون ہے؟ باسط ہیں. جی کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں ناروال سے ہیں. نارووال سے. کس کے ریفرنس سے؟ ڈائریکٹ میرا کنٹیکٹ ہوا تھا یہ چینل پہ جو ڈاکٹر صاحب سے. مست ہیلرز کے نام سے وہ جو پیج تھا وہاں پہ کنٹیکٹ نمبر تھا وہاں سے. اچھا، پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ دعا کے لیے آیا تھا بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے آپ کو دعا نہیں کرائی تھی؟ کروائی ہوئی تھی دعا. کرائی تھی. پھر دعا کر کے کیسا لگا؟ جی ٹھیک لگا الحمدللہ. ٹھیک لگا. کیا ٹھیک لگا؟ ایزی فیل کیے. اور جو الجھنیں ہوتی ہیں لائف کی وہ ایک دم انسان کو لگتا ہے کہ ایسے کہ میں پتہ نہیں کہاں پہ گزار رہا تھا. اور اللہ پاک تو اتنا پیار کرتے ہیں انسان سے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب جو میسیج دے رہے ہیں، اور بیسیکلی یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہو جائے. ایسا کوئی کنسرن یا مسئلہ مسائل نہیں تھا اس طرح سے. تو میسیج یہ ہے بیسیکلی کہ اگر میں اپنا پٹ کر سکتا ہوں، میں کسی کو بتا سکتا ہوں یا میرا کوئی جاننے والا یا دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس میسیج کو پھیلائیں، بتائیں لوگوں کو. پتہ چلے کہ جس جھنجھڑ میں آپ رہتے ہیں نا، یا جن معاملات میں الجھنوں میں آپ رہتے ہیں ان سے آپ نکلیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم بھی کرتے ہیں اور انسان نکلتا بھی ہے. یہ میرا دوست تھا ساتھ. تو یہ میں نے ایم اسلام میڈیکل کالج میں فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ، تو ساتھ میں اس کو بھی لے کے آیا تھا. میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب سے آپ سے ملاقات کروائیں گے انشاءاللہ. اس لیے تو ڈاکٹر صاحب کو کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب کو نہیں ایکسپیرینس شیئر کیا؟ فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ایسا کس نے فالو نہیں کیا، لیکن دوست کو فالو کرتے ہوئے. چلو ایک بات تو پکی ہے نا کہ دوستی پکی ہے. دوست نے یہ نہیں پوچھا کہ دوست مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا چلو پھر کہیں لے ہی جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ جو چیزیں علماء کرام یا کوئی پیر یا گدی نشین جیسے وہ بتاتے ہیں، ایسا اس نظام کو کھل کے نہیں بتاتے جس طرح کے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں اوپنلی کہ آئے کوئی بھی آئے حاصل کرے اور حق کے راستے پہ نکل جائے. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوشش بھی ہے کہ یہ میسیج زیادہ پھیلے اور ہر بندہ اس سے مستفید ہو. میں آج سب سے پہلے اپنا ریسنٹلی ایک دعا کروائی تھی اس کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. ایک صاحب مجھے میرے کلیگ نے بتایا کہ ان کے کوئی ریلیٹیو تھے، ان کے ساتھ کوئی پرابلم تھا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ کیا ہارٹ کی ایجیکشن فریکشن جو ہے جس کو ہم ہارٹ کی پاور بولتے ہیں وہ ایسے بھی کم ہو، وداؤٹ ہارٹ اٹیک بھی کم ہو سکتی ہے. میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ہو سکتی ہے. کئی پیشنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ 100 میں سے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ کئی ڈفرینٹ ویری کرتے ہیں. مطلب کئی کارڈیومایوپیتھیز اس قسم کی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہی ہوا. کئی ڈیزیزز ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہارٹ جو ہے وہ بیٹھ، جس کو ہماری زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن فریکشن کم ہے، ہارٹ ڈائلیٹ ہو گیا ہے. کچھ ڈفرینٹ مایوپیتھیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. بہرحال میرے لیے کیونکہ ہارٹ خود پیشنٹ ہارٹ کا ہوں تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ ان کا ہارٹ جو ہے وہ 25 سے 22% کام کر رہا ہے صرف اب، اور ان کو کبھی ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا تھا. تو اور یہ ان کو ودن 1 ویک کے اندر اور 10 days کے اندر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. تو
تو میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی. میں نے کہا شاید آپ نے چیک کروایا, آپ نے ٹروپائن ٹیسٹ وغیرہ کروایا, کہ آپ اس سے پہلے کچھ بیمار ہوئے تھے یا نہیں. کیونکہ میرے نالج میں یہ تھا کہ کیونکہ ہارٹ کی پاور اسی وقت کم ہوتی ہے جب آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کنڈیشن میں پہنچتے ہیں. تو ایون وہ کہتے ہیں میں سانس صحیح سے نہیں لے سکتا. وہی جو ایک ٹائم پہ میری کیفیت تھی, مجھے اپنا وہ ٹائم یاد آ گیا جب میں واش روم بھی اٹھ کے نہیں جا سکتا تھا. یہ اس قسم کی کنڈیشن تھی ہارٹ کی. تو وہ کہتے کہ نا میرا بزنس بھی ہے اور میری کوئی اولاد نہیں ہے, لیکن ان کی ایج 55 to 57 کے درمیان تھی لگ بھگ ہے. تو میں نے ان کو دعا کروائی اور دعا ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی, اور نو ڈاؤٹ انہوں نے دعا بہت اچھی بھی کی, اور ان کے ابھی 7 days چل رہے ہیں. لیکن درمیان میں ان کو بہت کچھ یاد بھی آ گیا جو اس دعا کے بعد ان کو یاد آیا. ابھی ان کے 7 days کمپلیٹ نہیں ہوئے. تو میں نے یہ ذہن میں آیا کہ دیکھیں ہم تو جس طرح سے ہم نہیں مانتے اور ہم ایک جگہ پہ اکڑے رہتے ہیں, اور ہم ایک اللہ کی طرف سے آنے والی ایک جو ہے ایک کہہ لیں کہ وہ جگاتا ہے ہمیں, کوئی اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے, کوئی تکلیف دے کے, یا جس طرح سے ماں یاد آتی ہے, تکلیف میں ماں ہی یاد آتی ہے. تو میں نے یہ فیل کیا کہ اب وہ کہتے ہیں جی اب مجھے جو اللہ کی جو یاد آئی ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی. تو یہی ایک بات ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی یاد اس وقت زیادہ آتی ہے جب ہم پھنس چکے ہوتے ہیں, جب کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور جب ہم بیڈ پر ہوں اور جب ارد گرد کوئی نہ ہو. جس طرح سے سر نے بھی کہا ابھی کہ جو ہے بس اللہ ہی ہوتا ہے, اللہ کبھی نہیں چھوڑتا آپ کو, اور یہی وہ بات ہے. اسی طریقے سے ایک صاحب ملے جن کو میں نے دعا 2018 میں کروائی تھی. اپنی دعا کرنے کے بعد وہ دوبارہ ملے آ کے, اور انہوں نے کہا اس وقت وہ بے روزگار تھے اور ان کا کوئی کسی قسم کا سسٹم نہیں تھا, فیملیز میں بڑے ایشوز تھے. وہ دعا تو کر کے چلے گئے. اس دن کے بعد ان سے ملاقات میری لاسٹ ویک ہوئی. وہ ملنے کے لیے آئے اور اسپیشل سلام کرنے آئے اور کہنے لگے کہ آج وہ بہت بڑے اچھے بزنس کے مالک ہیں اور ان کی زندگی چینج ہو چکی ہوئی ہے, اور صرف سکون ہی سکون ہے, اور یعنی کہ اور وہ یہ میسیج آگے پھیلا رہے ہیں. تو مجھے آج تک میں نے جن لوگوں کو دعا کروائی ہے, ویسے اس دعا کا جو نتیجہ جن سے ملا, جن سے ہم کیونکہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اکثر ان سے فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں, تو بڑے 100% رزلٹس ہیں. اور جو لوگ ان تکلیفوں سے نکل گئے اور ان کے آنے والے دن بہت اچھے ہو گئے. اب میں تھوڑا سا اپنا انالیسس شیئر کرتا ہوں, کیونکہ تھوڑا سے ہم لوگ اس فیلڈ سے تعلق ہے. انالیسس لازمی کرنا ضروری ہے انسان کو اپنا بھی. جب میں اس دعا سے جڑا 2017 میں, آفٹر جو مجھے ہارٹ کا جو مسئلہ پرابلم ہوا, 2nd ٹائم ہارٹ اٹیک ہوا, کیونکہ میں نے اس کو موت کو بہت قریب سے دیکھا اور الیکٹرک شاک پہ چلا گیا, ہارٹ بلاک ہو گیا 30 سیکنڈز کے لیے, اور CPR پہ چلا گیا. تو میں نے اس کے بعد جب فیل کیا کہ کوئی بھی نہیں ہے صرف اللہ کے سوا بچانے والا, دنیا میں کوئی نہیں بچا سکتا آپ کو, نہ ڈاکٹرز کے پاس ہے, نہ سرجن کے پاس ہے, نہ کسی میڈیسن میں ایسی شفا ہے, صرف اللہ کے پاس ہی ہے, اور اسی کو ہم یاد نہیں کرتے. اس کے علاوہ نمبر آف ایشوز تھے. 2018 میں جب میں پھر یہاں پر پہنچا اس ایونٹ کے بعد, تو نمبر آف ایشوز تھے, بہت سارے دوست باپ بہنیں جانتی ہیں ساری. لیکن آج 3 سال کے بعد میں اپنا انالیسس کر رہا تھا کہ میرے کس کس ایریے پہ امپرومنٹ آئی اور وہ کیسے آئی, میرے ذات کے اندر کیا چینجنگ ایسی آئی جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ دوسری چیزوں پہ پڑا اور وہ بہت بہتر ہو گئیں, جن کے پیچھے دنیا بھاگتی ہے. فار ایگزامپل, سب سے پہلے آپ اپنی ہیلتھ کو لے کر موو کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے. میں اس وقت بیڈ پر تھا تو میں اٹھ کر واش روم پہ نہیں جا سکتا تھا, ہارٹ میرا 33% کام کرتا تھا. دعا کی سال کے بعد رزلٹ آیا, ہارٹ 45% آپ کی ایجیکشن فریکشن ہو گئی. میڈیکل سائنس کہتی ہے بہت ریئر چانسز ہیں, بہت ریئر کیسز ایسا پاسبل نہیں ہے. اچھا, پھر جہاں میں 2 گھنٹے کام کرنا تھا یا میں میل لیتا تھا, میل کے بعد مجھے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا تھا کھانے کے بعد, اور میں 6 گھنٹے کام کر سکتا تھا, تو میں اب اس کے بعد میں نے 18 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا. میری یعنی کہ ورکنگ پروگریس 18 گھنٹے تک پہنچ گئی. لیکن کس طرح سے ہو گیا, کب یہ امپرومنٹ آ گئی, کچھ پتہ نہیں لگا. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نے لوگوں کو پکڑنا چھوڑ دیا, میں نے لوگوں کو یعنی کہ ان کی غلطیوں پہ معاف کرنا شروع کر دیا. میں نے اپنے
کلیگس کو, اپنے سبارڈینیٹس کو, میں انہیں ان کے پیچھے لگنا چھوڑ دیا. جو ٹارگٹ ہو گیا, مل بھی گیا اور ہو بھی گیا, اور پتہ نہیں کب ہو گیا, اپنی مرضی سے ہی ہو گیا. اور کبھی کسی کو یہ نہیں پوچھا اس کے حساب سے کہ یار تم نے یہ غلطی کیوں کی. یعنی کہ صلہ اور رحمی اور رحم دلی والا ایک عنصر جب اڈاپٹ ہوا اس دعا کے بعد, تو میرے اوپر جو باسز تھے انہوں نے مجھے پوچھنا چھوڑ دیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار تم نے یہ چیز غلط کی تو کیوں کی. انہوں نے مجھے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا, میں نے اپنے سبارڈینیٹس کو نہیں کھڑا کیا, انہوں نے مجھے نہیں کھڑا کرنا چھوڑ دیا. پھر میں نے دیکھا کہ جب انسان کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں اور کچھ بھی اچیو کرے, کچھ اور بہتری, ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آنے والے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کچھ سوچا جائے, کچھ اور بہتر بزنس کیا جائے. ایک نئی راستہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی اور کھلا, اور اس راستے کے اندر اتنی بہتری آنا شروع ہو گئی کہ 3 سال میں جس کے اوپر کبھی فوکس بھی نہیں کیا تھا, کہ جہاں میں نے 15 سال جاب کر لی, میں 2 ایئرز میں اس 15 سال سے بہتر پوزیشن پہ چلا گیا ہوں. جاب کے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں ایک بزنس کی طرف بھی آ سکتا ہوں. پھر ایک چیز اور ایڈ ہو گئی کہ آپ نے جہاں سے کہا کہ جو آپ بانٹنا شروع کر دیں, لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں, کسی کو خالی ہاتھ نہ جانے دیں, اور آپ اپنا فوکس اپنے اللہ کی طرف ہی رکھیں. ساری امپرومنٹ اللہ نے کہاں سے گھما کر میرے پاس اس لحاظ سے بہتری آنی شروع ہوگی مجھے نہیں پتہ لگا. ساری چیزیں جو ملیں وہ کیونکہ غلطیاں اپنی ہی تھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کیونکہ جب میں اس بیماری سے ملا اس وقت بھی میرے اپنا ہی زیادہ قصور تھا, کیونکہ وہی بات کہ آپ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں, معاف نہیں کرتے کبھی کسی کو. وہی بات کہ ہم پکڑے رکھتے ہیں اور آخری وقت تک اس کو کریدتے رہتے ہیں, ٹیز کرتے رہتے ہیں اس کو. اور سب سے وہی بات نیگیٹو, اپنے آپ کو سب سے پہلے کر لیتے ہیں اور اپنا ہی سب سے پہلے کباڑا کرتے ہیں آپ. تو یہ جو اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا احسان ہے اس کا, کہ بالکل سکون کے ساتھ اور نہ کچھ کرتے ہوئے بھی بہت کچھ اچیومنٹس اس دعا کے بعد, جو کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئیں اور کہاں سے کہاں لے کر آ گئیں, اور معاملات کیسے سیدھے ہوتے چلے گئے. میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا. کیونکہ سب سے بڑی پہلے آپ کی صحت, اس کے بعد آپ کو معاشی مسائل اور آپ کے جو فردر جو ایشوز ہیں وہ اپنے آپ سیٹل ہو جائیں, صرف میسیج کو لے کے اس پہ عمل کرنے سے. تو میرے خیال میں یہ وہی دعا ہے جس سے انسان اگر جڑ جائے اور اس کا میسیج اگر پکڑ لیں تو دنیا کی ہر چیز آسان ہو جاتی ہے انسان کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی راستہ ہو, چاہے وہ آپ کی ہیلتھ ہو, چاہے وہ آپ کے مسئلے ہوں, پرابلمز ہو, فیملیز کے پرابلم ہوں, چاہے وہ آپ کا جاب سے ریلیونٹ ہوں. تو آج اس قسم کی بہت سارے ایشو سے میں نکل گیا ہوں. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک انالیسس تھا جو میرا اپنا تھا اور اس دعا کے بعد کا تھا. تو میرے خیال میں شاید کسی کو سمجھ آئے اس کے اوپر, اور اس دعا کو اس لحاظ سے کریں تاکہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ. مین چیز یہ نا کہ سر کہتے ہیں ایک رحم والے. تو اگر براڈ اسپیکٹرم میں ہم جائیں تو حضرت آدم سے ہم شروع ہوئے ہیں, تو اب تک کا کوئی ڈی این اے تو ہمارا سملر چل رہا ہوگا, کوئی ایک جین کوڈ کوئی اس قسم کا ہوگا جو آج تک کے کسی نہ کسی بلڈ لینیج میں ہم سب میں کامن ہوگا. تو نفرت جو ہے وہ آپ کی ایک طرح سے ریڈیشن ہی ہے. تو جب آپ کسی بھی ڈی این اے کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ ڈی این اے آپ کا بھی ہے. تو سر یہ کہتے ہیں کہ ریڈیشنز پہلے قریب میں جائیں گی, دور میں تو بعد میں جائیں گی. تو سب سے پہلے تو آپ خود بیمار ہوتے ہیں یا آپ پہ افیکٹ آتے ہیں. تو کم از کم میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں, آپ کی تھاٹ پروسیس سے کوئی بندہ ہرٹ نہ ہو. کیونکہ بعض لوگ اتنے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اتنے حساس ہوتے ہیں, اتنے زود رنج ہوتے ہیں کہ وہ شاید آپ کے گزرنے سے بھی ہرٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو شیشوں کا ایک عدد کاروبار چل رہا ہے اس میں بڑا دھیان سے قدم رکھنا پڑتا ہے. جی سندس یہ ہم دعا سے ڈیلی سیکھتے ہیں, ڈیلی چینج ہوتے ہیں, ڈیلی وہیں پر آتے ہیں. اور ہماری ایک اور میں اسی لیے کہتی رہتی ہوں کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم فلیٹ لائن کے اوپر نہیں ہیں,
کیونکہ وہ مردہ زندگی ہوتی ہے. تو اگر بیٹ چل رہی ہے اور ہم اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کم از کم کچھ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ایک تو یہ چیز کہ ہر کچھ بھی اگر ہم امپروو کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے. جس بھی دن آپ کو یہ خیال گزر جاتا ہے کہ مطلب میں بہت اچھی ہو گئی ہوں یا میرے اندر یہ چینج آیا ہے, اسی دن ہی آپ کا وہ پرانا تھاٹ پروسیس آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ تو ویسے کے ویسے ہی ہیں. پھر انسان تنگ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ تھینکفلنس بہت ہی, ایک تو وہ بار بار شاید اسی چیز کے اندر لایا جاتا ہے کہ گریٹفل ہو, ہم پھر اسی میں سے نکل جاتے ہیں. پھر دھیان اپنے اوپر کہ بھئی یہ میری اچیومنٹ ہے, یہ میں نے ایسے کر لی ہے ویسے کر لی ہے. دوسرا یہ جو اب بہت زیادہ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تعلقات میں آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے یا کیسے پیار کرنا ہے, مطلب ڈفرینٹ طریقوں سے کیسے پیار کرنا ہے لوگوں سے. اور میں تو اب میرے سامنے اتنے سینسٹیو لوگ آتے ہیں, میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے آفس میں بھی اور ہر جگہ میری تو یہی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے اگلے بندے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, کس حد تک انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور پھر ایک یہ بات کہ شاید وہی والی بات کہ جب آپ نے دعا نہیں کی ہوتا تو سارا کچھ ایسے ہی ہے, لیکن یہ جو ریئلائزیشن آپ کو مل جاتی ہے, یہ جو احساس آپ کو مل جاتا ہے, ہر طرح کا یہ احساس. جیسے میں ایک بچی کو دعا کروا رہی تھی, اس کا کچھ سائیکولوجیکل ایشو تھا, تو وہ کچھ کر رہی تھی ایسا کہ وہ میں نے پھر جب اس کو دعا کروا دی سارا, میں نے گھر آ کے سوچا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم نے کبھی شاید ہمیں خیال ہی نہیں گزرتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی عطا ہے. یا ایون یہی بات کہ ہم نے اپنی باڈی کو کور رکھنا ہے. آپ مینٹل ہاسپٹل چلے جائیں, وہاں ینگ ہوتے ہیں لوگ, آپ کی ایج کے ہوتے ہیں, آپ سے بڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ تمیز ہی نہیں ہوتی کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, باتھ روم جانا ہے, اپنے آپ کو ڈھکنا ہے, کس کے سامنے آپ نے کیسے بات کرنی ہے. مطلب یہ ہر چیز ہی آپ کی, ہر چیز کے لیے آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے. اور یہ سارا کچھ ہی اللہ کی عطا ہے. وہ ایک کی پھرکی آپ کی گھومنی ہے اور آپ ایسے تماشا بنے ہوں گے سب کے آگے. تو مطلب وہی بات کہ تھینکفل آپ کتنے زیادہ ہوں. پھر یہ کہ میرے اندر نا اس چیز کا تھریش ہولڈ بہت کم تھا کہ اگر میں نے کسی سے ایک گڈ ول میں بات کی ہے اور اگلے بندے نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو انسان سم ٹائمس چڑ جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے, میں نے ایکسپلین ہی نہیں کرنا اپنا آپ, سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے. یہ ایک بڑا کامن سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور وہ اس میں شاید یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بھی سینسٹیو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو بڑی مخلصی سے اس سے بات کی ہے اور یہ بندہ جو ہے وہ ہرٹ ہو گیا ہے, تو بس ٹھیک ہے, اگر اس کو نہیں سمجھ آئی تو پھر ایسے ہی ہے. لیکن نا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب آپ سنتے بھی ہیں, آپ مخلص بھی ہو کہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہی والی بات جو آپ نے کہی کہ آپ کے چلنے سے, مطلب لٹرلی شاید چلنے سے تو نہیں ہوتے, لیکن وہی والی بات ہے کہ اتنی باریکی سے لوگ آپ کے جیسچر سے یا آپ کی باتوں سے ہرٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر شاید وہ اتنا زیادہ, میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو اپنے آپ کو بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے. شاید ہم بھی جو مخلص لوگ ہیں یا جو بڑے سنسیئر ٹائپ کے لوگ ہیں یا جن کو یہ گمان ہے کہ ہم بہت مخلص ہیں, تو شاید ہم لوگ بھی بہت جلدی اوفینڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے شاید وہ آپ کو اپنا ہی جواب ملتا ہے کہ جیسے آپ حساس ہیں اگلا بندہ بھی حساس ہے, اور وہ بھی اتنی باریکی سے ہی ہرٹ ہوا ہے آپ کی بات سے. اور پھر یا تو وہ ایکسٹریم لو پہ ہے, مطلب یہ خطرناک چیز ہے کہ وہ بندہ پھر جب ہرٹ ہوتا ہے تو وہ ایکسٹریم نیگیٹو آپ کے بارے میں سوچ لیتا ہے, وہ اتنا نیگیٹو سوچ لیتا ہے جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بھی نہیں ہوتا شاید, یا آپ کی نیت میں سے گزری بھی نہیں ہوتی وہ چیز. اس چیز کو بڑے پیار سے ہضم کرنا اور پھر اس بندے کو پیار سے ہی ڈیل کرنا یا اس کو سمجھانا کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور دوبارہ سے زیرو سے سٹارٹ کرنا, پھر سے ایسے ہی فیل کرانا کہ کچھ بھی نہیں ہوا رات کو. اب خود کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ دانتوں کو پسینہ بھی آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اوور آل ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بہت ہی بڑی ایک بلیسنگ ہے کہ آپ دعا کے سسٹم, اور پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی سٹک ہوں, کائنات کی بڑی سے بڑی آپ نے غلطی کر لی ہے اور آپ سٹک ہو گئے ہیں, آپ ایک دفعہ اللہ کی طرف دھیان کرتے ہیں, آپ کو جواب آتا ہے, آپ کو فوراً سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. وہ پھر آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مانتے ہیں. ابھی نا جیسے یہ بات کر رہے تھے نا, اسی طرح سے میں نے 2.5 سال پہلے کسی بچے سے بات کی تھی. اس وقت وہ ایتھیسٹ تھا اور وہ بالکل دعا پہ نہیں آ رہا تھا,
اور اس نے ایسے ہی میرے سے بات کی, باتوں میں شاید اس کی کوئی دعا ہوئی, اس کو جواب ملے, مجھے نہیں پتہ, لیکن وہ بہت اگریسو تھا اور بہت زیادہ نا آرگومنٹ کر رہا تھا. اور میں نے بہت سارے ویسے ایتھیسٹ ڈیل تو نہیں کیے, لیکن جب بہت زیادہ لاجیکل آپ سے کوئی بندہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو سم ٹائمز آپ بھی نا ایک حد پہ آ کے آپ خاموشی ہو جاتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, جو تمہیں جہاں تمہاری جو سمجھ ہے, آئی رسپیکٹ یور اوپینین, اور بات کو یہیں ختم کیا جائے. تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. میں نے بیچ میں اس کو کہا کہ تم اپنا نام پڑھو, تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں اس طرح سے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, جس سے تمہیں سب سے زیادہ پیار ہے نا 3 دفعہ اس کا نام لے لو. اس نے کہا ہاں مجھے اپنے بھائی سے بہت زیادہ ہے. تو اس نے وہ اس طرح سے دعا کی, لیکن میں نے اس سے پوچھا تمہیں فیل کیسا ہوا ہے, تو اس نے نا مجھے کوئی اتنا خاطر خواہ جواب دینا پسند نہیں کیا. اس نے کہا مجھے آلریڈی اس سے پیار تھا, تو ظاہر ہے میں نے بھائی کا نام لیا تو مجھے پیار ہی فیل ہوا ہوگا, اور کیا ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا یہ وہ نا. اور وہ اپنی ہی جو اس کے تھے کویشچنز, لاجیکل باتیں, وہ انہیں میں ہی تھا. میں نے پھر اس سے جان چھڑائی, اور اس کے بعد اس دوران اس کا میرے سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اور مجھے یہ بھی بھول گیا ہوا تھا کہ میں نے اس کو بعد میں اس سے کیا بات ہوئی یا دعا کروائی نہیں کروائی کیا, وہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا. کل اس کا مجھے دوبارہ کال آئی, اور اس نے نا اپنا انگزائٹی کا ایشو بتایا کہ نا میں ٹھیک ہو گیا تھا, میں جاب کرنے لگ گیا تھا اور وہ سارا, تو اب مجھے نا دوبارہ سے میں نے جاب سوئچ بھی کر لی ہے, مجھے انگزائٹی ایشوز ہیں. تو نا میں نے اس کو کہا کوئی کاکی تو نہیں آ گئی لائف میں. اس کے بعد پونا گھنٹہ وہ کاکی ہی ڈسکس ہوتی رہی. تو اب میں ایک مطلب ٹھیک ہے باتیں تو ہو گئی ہیں, پونا گھنٹہ میں وہ ساری اس سے باتیں بھی کرتی رہی, اس کو جواب بھی دیتی رہی سارا. لیکن نا اب میں بار بار کہوں, میں نے کہا یار دعا تو یہ کرتا کوئی نہیں, میں کیا اس کے ساتھ کروں نا. میں نے پھر اینڈ پہ اس کو پوچھا اللہ سے دوستی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو کہتے ہیں ہاں وہ تو میں نے باتیں اسی وقت چھوڑ دی تھیں. میں نے کہا اچھا, تو پھر دعا کر لیں. تو اس کو میں نے علی حق کروایا, تو اس نے خود مطلب موڈی ٹائپ نا وہ تھوڑا سا کر کے, بیچ میں اس نے مجھے کوئی اور بات بھی کی کہ اس حالت میں تو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا وہ مجھے پتہ ہے تمہاری جو بھی حالت ہے نا تم کر لو. تو اس نے وہ کیا, اس نے پھر مجھے خود ہی کہا میرا دل نہیں چاہ رہا مزید پڑھنے کو نا. میں نے کہا اچھا تمہیں پڑھ کے لگا کیسا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا چلو میں تمہیں نا ایک گانا بھیج رہی ہوں, تو اس کو سن لینا کسی ٹائم. کہتا ہے ہاں وہ آپ نے جو پہلے بھیجا تھا نا مائنی, وہ بھی میرے پاس سیوڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2.5 سال میں پتہ نہیں کس ٹائم میں نے اس کو مائنی بھیجا, اس نے وہ بھی سنا ہوگا. تو میں نے کہا اچھا یہ دوسرا ہے, یہ سننا کسی ٹائم جب تمہارا دل کرے. تو اس سے بات کر کے مجھے یہ فیل ہوا وہی والی بات کہ یہ دعا ایک ویکسین ہے, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلا بندہ آگے چلے ضرور. تب وہ جو ہے اللہ کے ساتھ اس کی لڑائی تھی, اب کاکی کا مسئلہ آ گیا, اب کاکی والا رولا چل رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے زیادہ تم صحیح ٹریک پہ رہے ہو, تم نے وہی جانا ہے ٹھیک. اور ایک اسی طرح سے ایک کاکی تھی, وہ HR میں تھی, اچھی پڑھی لکھی بچی تھی, لیکن وہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھی. اس کا کچھ سائیکولوجیکل ایشو تھا, اور وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی تھی اور مارنا شروع کر دیتی تھی, اور اس طرح سے نا ہائپر ٹینسو اس کو کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کا میڈیکلی کیا تھا, لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. گھر والوں سے اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا اور سارا. لیکن جب آپ اس سے بات کرو نا تو وہ بہت لٹریری قسم کی بندی, اس نے ناول بھی رکھا ہوا تھا وہاں پہ, اور اس طرح سے نا اس کو میں نے دعا کروائی 1 ویک. اور جب میں نیکسٹ ویک دوبارہ گئی تو وہ بندی ڈسچارج ہو گئی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو پھر کال کی, میں نے کہا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں, میں تو تم سے ملنے آئی تھی اور تم تھی ہی نہیں, تم نے کیا کیا اس پورے ہفتے میں نا. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے اپنا نام پڑھنے کو کہا تھا, تو 1 ویک میں نے نام پڑھا. اس کے ساتھ اور بھی مریض تھے جن کو سورہ رحمان کا بتایا, دعا کروائی, لیکن انہوں نے شاید نہیں کیا فالو, وہ وہیں ایڈمٹ تھے, اور وہ ودن اے ویک وہ ٹھیک ہو کے گھر بھی چلی گئی, ابھی میرے سے رابطے میں بھی ہے. تو یہی والی بات کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے دعا ایکسپیرینس کی ہو اور وہ اپنے اس فیز میں سے نکل کے, بے شک وہ کسی اگلے فیز میں جائے یا اس سے آگے وہ چلے نا. تو دعا تو ایک بہت ہی امیزنگ چیز ہے. اس کو تو مطلب یہ تو ایسا سمندر ہے کہ وہ انفولڈ ہوتا ہی جاتا ہے. تو بس یہ بھی ایک بلیسنگ ہے اور جڑے رہنا چاہیے. کہتے ہیں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہے نا کہ ہم جس زندگی کو ہم فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ زندگی بہت سارے لوگوں کا خواب ہوتی ہے, اور آپ کو ابھی اس زندگی کی قدر نہیں ہوتی. جیسے یہ ایک سانس ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی انٹل انلیس کہ جس طرح ہم وینٹیلیٹرس کو ڈیل کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی فائن ریفائنمنٹس چاہیے ہوتی ہیں, اور یہ ہوتی ہیں کیا کیا چیزیں ساتھ چاہیے ہوتی ہیں. جس کے گردے نہیں چل رہے ہوتے اس نے ڈائلسس کرانا ہے, تو اس کی کیا ہے. تو ہم مطلب ایک اللہ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے معجزہ ہی دیکھنا ہے نا تو اب اپنے آپ کو دیکھ لیں,
اور اس معجزے کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو اتنا ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ مطلب بس ٹھیک ہے یہ تو چیزیں چل ہی رہی ہیں، لیکن جس جگہ پہ جس پوزیشن پہ ہم ہوتے ہیں اور ہم اس میں بھی کسی جگہ پہ گلے شکوے میں جا رہے ہوتے ہیں یا تھوڑے سے لیس پازیٹیو ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں، اگر بندہ کسی اور کو دیکھے نا تو وہ جو اس کی حسرت ہوتی ہے نا کہ میں کاش میں یہاں ہوتا، اور آپ اس جگہ پہ رہ کے آپ کو نہیں پتا ہوتا، آپ اس سے آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہے نا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو تاکہ تمہیں شکر گزاری آئے کہ یار میں کہاں پہ ہوں. اور سب سے بڑی مثال تو یہی والی جو اس دن ہم ہنس بھی رہے تھے کہ مطلب آپ ایک کاکروچ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک کاکروچ نہیں ہیں اور اللہ نے آپ کو امتی اور ایک انسان ایک ہیومن پیدا کیا ہے تو مطلب یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. اسی کا شکر ہم نہیں ادا کر سکتے کہ ورنہ سب لوگ چپل لے کے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جی مشی، میں نے اس جان کے یاد کرایا نہیں ہوتی جوتا لے کے بیچ. اچھا ویسے مجھے نا میرا دماغ آج کل اتنا بند ہے کہ مجھے کچھ بھی خیر پتہ نہیں اب مطلب اتنے سال مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے بچپن سے سیکھتی آ رہی ہوں. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ بس بندہ سیکھنا بھی چھوڑ ہی دے، دل ایسے ہی کرتا ہے ویسے واقعی کہ تو آج کل میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل میں کچھ نہ سوچا کروں. اس میں بھی مجھے ایک دفعہ تو یہ ٹینشن ہوئی کہ ہو آج کل تو میں کچھ سوچ ہی نہیں رہی. تو میں ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں شاید میں نے ایک دفعہ نا خود یہ دعا مانگ لی کہ میں بہت زیادہ نا سوچتی بہت زیادہ تھی. تو حالانکہ میں اب دیکھتی ہوں تو کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہوتا ہے. تو جیسے آج بھی میں گھر کھانا پکا رہی نا تو اپنی ہی کوئی بات بری لگی مجھے نا کہ یار یہ مطلب عادت تھوڑی سی نا خراب ہے. تو اچانک ہی نا مجھے خود مطلب یہ ریلائز ہوا کہ اگر میں پیچھے زندگی میں دیکھوں پاسٹ میں تو اگر میری یہ عادت نہ ہوتی نا مطلب جیسے میں تھوڑی سی نا بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوں، مطلب لائک میرے ساتھ کام کرنا بہت مشکل کام ہے. میں اگلے کو نا مطلب اسے کہوں کہ اب تم نے یہاں سے یہ خراب کر دیا یہ کر دیا، مطلب لائک مجھے پرفیکشن چاہیے. تو وہ سوچ رہی تھی تو پھر بعد میں مجھے خیال آیا کہ بینگ اے ایلڈر سسٹر اور بینگ اے رسپانسبل ون، تو وہ اگر کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ اسٹرکٹ نہیں ہوں گے، جیسے کسی بھی آپ پروفیشنل جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ ایک جو لیڈر کا رول ہوتا ہے نا وہ بڑا ٹف ہوتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا پھنے خاں بن کے بیٹھا ہوا ہے، بٹ اگر آپ اس کی جگہ پہ جا کے دیکھیں تو وہ خود بھی اچھا محسوس نہیں کرتا اسٹرکٹ ہو کے، بٹ اس کی مجبوری ہوتی ہے. تو اسی طرح تو مجھے ایک دم ہی پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ نے ہی تھوڑا سا کنسول کرنا تھا، ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اس بات میں مزید 2 ہفتے اپنے آپ کو کہتی رہتی کہ کیونکہ لوگ بھی مجھے ارد گرد کہتے ہیں نا کہ میں تھوڑی سی اسٹرکٹ ہوں تو تھوڑی سی لینینٹ ہونا چاہیے. تو ہاں اب مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. لیکن اوور دا ٹائم جب میں نے دیکھا اپنے پاسٹ پہ دیکھا تو میں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر شاید وہ چیزیں ویسے نہ ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہے تو ہم لاسٹ ٹائم لیلا گئے نا تو ہم واپسی پہ ہم تینوں گاڑی میں تھے تو ہم مطلب گانے اونچی آواز میں لگے ہوئے تو صدف شوگر لگے کہ مطلب ہم اونچی اونچی گانے گا رہے، دھن تھی اور وہ گاڑی بڑی سلو چل رہی تھی تو نا تو کہ مشی تو نہیں انجوائے کری نا، تو نہیں انجوائے کری نا. تو پتہ نہیں کیا میں نے اچانک کہا کہ 2 جب ہوش میں نہ ہو تو تیسرے کو ہوش میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں نے تو خیر مجھے کیا پتا اب یہ کہاں سے میں نے جملہ ایوی بول دیا. تو وہ نا مجھے بعد میں خیال آیا کہ واقعی ہی کچھ سچویشنز ہماری زندگی میں ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہماری کیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور جس سچویشن میں آپ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، آپ بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ 2 بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس پوری سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ وہ پورا ایونٹ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کی وہ خوشیاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے گھر میں پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پوری ساری تکلیفیں اٹھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سب کچھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو ایک تو مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کا کردار ہے جس کو ہم نے کبھی تھینک یو نہیں بولا، جس کو ہم نے کبھی اکنالج نہیں کیا کہ یار اس کی وجہ سے یہ چیز پاسبل ہوئی میری زندگی میں. ٹھیک ہے، وہ چند بے فکرے لمحے جسے میں دعا میں کہوں گی کہ میں دعا میں آ کے تو میں بہت زیادہ بے فکر ٹائپ کی مطلب ہو گئی تھی کہ اب تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ فکر آپ کی ہوئی ہے کہ وہ فکر کر رہے تو آپ بے فکر ہیں.
اگر وہ فکر نہیں کرے گا تو پھر آپ کو فکر کرنی پڑے گی، جو کہ اکثر اوقات ہم خدا بن جاتے ہیں اور پھر ہم خود فکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو مجھے ان ان سین لوگوں کے اوپر پتہ نہیں، اب اتنی تو نہیں مجھے زندگی کا پتہ تھا، لیکن ان سین لوگوں کے لیے مطلب ایک تھینک فل میں ہوئی کہ واقعی بہت سی سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ باہر ٹریفک جام ہوئی ہو، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ایک بندہ اتر کے جو ہے وہ گاڑیاں ادھر ادھر کرا رہا ہوتا ہے اور میں نے بڑی ایمرجنسی میں کہیں پہنچنا ہو. تو اس طرح کے جو کردار ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچر آپ کو کس طرح سے ایڈ کر رہی ہے. تو وہ ہم اس چیزوں کا کبھی بھی نہیں کرتے کہ ڈے ٹو ڈے. تو آپ ایک تو یہ کہ اپنی ڈے ٹو ڈے دیکھا کریں کہ سارا دن آپ کو کن لوگوں نے ایڈ کیا، کن لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کیا. ہو سکتا ہے وہ آپ کی میڈ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آپ کے بہن بھائی کا ایک فون ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ آفس میں بیٹھے ہوئے کسی کام میں پھنسے ہوئے اور آپ کا ایک کولیگ آ کے اچانک ایک جملہ کہہ کے آپ کو یار اس کام کو ایسے نہیں ایسے کر لو. ٹھیک ہے، تو ہم ان سب چیزوں کو نا بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں اور سمجھ ہمیں تب آتی ہے جب کسی ایمی فضول سی بات پہ آپ 2 ہفتے پھنسے رہتے ہو اور اچانک کوئی ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار اس کو یہاں ایسے سے ایسے کر لو. تو بندہ کہتا ہے کہ اوہ بس اتنا سا ہی کام تھا، پھر آپ کہتے یہی ہو کہ اتنا سا کام ہے. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم تھینک فل نہیں ہیں زندگی میں. ایک اس ہفتے میں نے ایک چیز جو مجھے یاد رہی، ابھی آپ کی بات سے یاد ہے کہ اس ایک ہفتے میں کیا میں نے سوچا، کہہ رہی نا میں سوچا نہیں ہے. ایک چیز مجھے جو میں نے محسوس کی کہ میں نے سنا تھا کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ کرنے والے سے نہیں. تو میں نے کافی عرصے سے پتہ نہیں کیوں یہ بات شاید اللہ تعالیٰ نے اب سکھانی ہے یا کیا ہے، لیکن یہ بار بار مجھے نا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے نا اس بندے سے نفرت ہوتی ہے. لیکن اچانک اس بندے کی پرسیپشن ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے. جیسے میں لاسٹ ٹائم پہ بات کری تھی نا کہ مطلب مجھے ڈر لگتا ہے کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کیونکہ آپ ایک پرسیپشن کریٹ کر رہے ہو اگلے کے بندے کے دماغ میں، اور وہ بندہ پھر جب نیکسٹ ٹائم اس انسان کو دیکھے گا تو وہ اس پرسیپشن پہ دیکھے گا کہ یار مہوش نے بات کی تھی کہ یہ بندہ ایسے ہے تو یہ بندہ ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ آپ سے 6 مہینے بعد ملا ہے اور اس کے اندر وہ عادت چینج ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ ظاہری سی بات اب آپ سن چکے ہیں تو آپ اسی کرائٹیریا پہ اس کو جج کریں گے. تو وہ چیز ابھی تک پہلے تو خیر اتنا محسوس نہیں کی میں نے کہ شاید دعا والی بندی ہوں تو میں تو بڑی اچھی ہوں تو مجھے تو لوگ برے نہیں لگتے. حالانکہ میرا مسئلہ یہ تھا مجھے لوگ بہت برے لگتے تو مطلب میں نے پہلی دعا میں آ کے بھی بات یہ کی تھی کہ مجھے لوگ نہیں اچھے لگتے، مطلب مجھے لوگوں سے نفرت ہے. ٹھیک ہے، جنرلی یہ نہیں کوئی اسپیسیفک نہیں، آل اوور مجھے لوگ اچھے نہیں لگتے. کبھی کبھی دوبارہ وہ اسٹیٹ آتی ہے، پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے. اگر میں اپنے اینڈ پہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ نے بہت سفر طے کر لی ہے اور آپ نے بہت منزلیں اچیو کر لی ہیں، آپ نے اپنی پرسنالٹی پہ بڑا کام کر لی ہے، آپ نے اپنے کردار میں بڑی تبدیلیاں دیکھ لی ہیں، آپ نے تو فلاں کے ساتھ بھی بہت اچھا کر لیا ہے، فلاں کے ساتھ بھی. تو شاید وہ دوبارہ فیز آنا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ مجھے اس چیز سے بڑا خوف آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ انسان کا دل نرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم ابھی تک شاید یہ نہیں نوٹ کرتے کہ ہمارا وقت کے ساتھ دل نرم ہو رہا ہے یا سخت ہو رہا ہے. اگر تو تھوڑا سا سخت ہو رہا ہے تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے تھا. تو مجھے بڑی بچپن سے بھی میرا یہ سوال تھا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، تو دل نرم کیسے ہوتا ہے نا. اور مطلب میرا تو دل نرم نہیں ہوتا تھا، اتنی نمازیں پڑھتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، تو دل نرم نہیں ہوتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ بات جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. پتہ نہیں مجھے تو خیر یہ بات بہت پسند ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جب بھی بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس ایک بات پہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. لائک اگر مجھ سے کوئی اب پوچھے کہ زندگی میں کوئی ایک نصیحت کر دو یا کوئی زندگی میں ایک کام بتاؤ جو کروں اور مطلب پھر زندگی بالکل ٹھیک ہو جائے اور مجھے سوچنا نہ پڑے، تو میں یہ کہوں گی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. تو اس کے اتنے ڈیپر میننگز ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کی اپنی چیخیں نکل جاتی ہیں جب آپ کو اپنے منہ کا نوالا بھی کسی کو دینا پڑے اور لٹرلی اگلا بندہ خوش نہیں ہوتا. میں اس چیز میں بھی بڑی حیران ہوں، شاید میں بھی خوش نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو اللہ بھی ہمیں دیتا جا رہا ہے. تو آج میں کسی بندے کے بارے میں سوچ رہی، کسی سے بات کری فون پہ نا یہاں آتے ہوئے گاڑی میں، تو میں نے آگے سے یہی جملہ بولا کہ یار یہ تو بندی کبھی خوشی نہیں نہ ہوتی. ٹھیک ہے، اس کو جتنا بھی کر لو، جو مرضی کر لو، اس نے نہیں کبھی خوش ہونا. ٹھیک ہے، تو اب بندہ کیا کرے، اپنا گھر اٹھا کے دے دے، ایسی میں بولی نا. تو اچانک مجھے خیال آیا کہ ویسے واقعی ہی اللہ بھی کہتا ہوگا کہ اب تم یہی مانگ رہے ہو کہ میں اپنی سیٹ تمہیں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو مطلب انسان کی خواہش ایسی ہی ہے، تو ہم بھی خوش نہیں ہوتے. تو اللہ جتنا ظرف تو نہیں لا سکتے، لیکن کوشش ضرور ہے کہ اتنی
کوشش کی جائے. تو ایک تو وہ والی بات کہ لوگ اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے. ود دا پیسیج آف ٹائم دل نرم ہو کے, پتہ نہیں اب وہ دل نرم, مجھے نہیں ویسے واقعی نہیں پتہ کہ ڈیفینیشن دل نرم کی ہے کیا, صحیح ہے, مطلب دل نرم کرنا ہوتا کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ بہت زیادہ پازیٹیو ہو جاتے ہو لوگوں کے بارے میں, یا شاید مجھے لگتا ہے کہ ان اینی کنڈیشن آپ کو لوگ پیارے لگیں, ٹھیک ہے, ان کے لوگوں کے بارے میں نفرت نہ آئے آپ کے دل میں, لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہ ہوں آپ, مطلب شاید یہی پیار ہے. لیکن ابھی تک میرے سے تو یہ نہیں ہوا, مطلب یہ تو اوپر سے میں نے اب جو نیا پروفیشن چوز کر لیا اس میں میرا پالا, جتنا مجھے لوگوں سے مسئلے تھے اس میں مجھے پالا ڈیلی بیسس پہ اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنا, ان کی باتوں کو اگنور کرنا, ان کے ٹینٹرمز دیکھنا. مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ مطلب وہی بات ہے کہ آپ نے خود ہی کھائی میں چھلانگ لگائی ہے. اور میں حالانکہ جتنا بھاگتی ہوں لوگوں سے, میرا مسئلہ ہے کہ مطلب لوگوں سے بھاگتی ہوں میں, تو اگلے بندے کو جو میسیج کا جواب اس لیے نہیں دیتی کہ اگر حال کا جواب ٹھیک ہے لکھ دیا تو آگے سے پھر پوچھا جائے گا کہ اب آج کل کیا کر رہی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, تو پھر مجھے جو ہے نا وہ 6-7 میسیج کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے. فون میں اس لیے نہیں اٹھاتی کہ اس بندے سے جو بات ہے نا یہ لمبی ہونی ہے, تو اس کا بھی نہیں اٹھاتی, اس کا نا پھر فرصت کے ٹائم اٹھاؤں گے, فرصت ویسے آتی نہیں ہے کبھی. تو اب میں نے آج کل لوگوں کے اوپر, تو وہ جب 2 گھنٹے میک اپ کر رہی ہوتی ہوں تو وہ اس ٹائم دماغ بھی خالی ہوتا ہے, اور اگلے بندے کے ساتھ انٹریکشن میں مطلب بہت پرسنالٹیز کا پتہ چلتا ہے. تو ایک تو بہت سے لوگوں کی میں نے نا بڑی چھوٹی چھوٹی وشز سنی, بڑی مجھے عجیب لگی, ٹھیک ہے. ابھی سندس بات کر رہی تھی نا کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اصل میں آپ کے پاس بلیسنگز ہیں کتنی, ٹھیک ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات سن کے, اور کچھ خواہشیں لٹرلی ایسی ہوتی ہیں جو اگلا بندہ بول نہیں رہا ہوتا, اس کی آنکھوں سے, اس کے جسچر سے آپ کو پتہ لگتی ہیں کہ اس بندے کی نظر میں یا اس کی بندے کی یہ خواہش ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہ بھی خواہش ہو سکتی تھی. عجیب بات ہے نا. آپ دیکھیں نا کہ وہی بات ہوگی کہ کاکروچ نہیں ہے نا, کاکروچ ہوتے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ہونا کیا بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو انسان تو آپ بن چکے ہیں. تو اتنی مائنر لوگ ڈیلی بیسس پہ, مطلب آج میری کام والی ہیں 2 بچیاں نہیں ہیں نا, چھوٹی ینگ ہی ہیں, مطلب شاید 12-13-14 سال کی اتنی ہوں گی. وہ اس بچی نے, ایک بڑی بہن ہے اور ایک چھوٹی ہے, تو بڑی بہن نے تو میرے سے بات نہیں کی, وہ تھوڑی سی شائع سی ہے. تو چھوٹی جو ہے وہ تھوڑی سی آؤٹ اسپوکن سی ہے. اس نے آ کے مجھے, لیکن اس نے بھی گھبراتے ہوئے وہ 3 دفعہ نا اس نے ایسے چکر لگائے, تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں مطلب اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو میں نے نا اس کی طرف دیکھا, تو اس نے مطلب مجھے 1 منٹ کے لیے محسوس ہوا کہ اس نے کتنی مشکلوں سے میرے سے پیسے مانگے, ٹھیک ہے, کہ امی کہہ رہی تھیں کہ مطلب اتنے پیسے دے دینا. تو مطلب میرا تو ایک دم مطلب دل ہی ہل گیا کہ مطلب میرے لیے تو جتنے اس نے اماؤنٹ مانگی ہے میرے لیے تو وہ بالکل ہی ایک پیٹی کیش ہے, ٹھیک ہے. لیکن مطلب وہ ایک فلم چل گئی دماغ میں کہ یار اس بندی کی ہو سکتا ہے روٹی نہ پکی ہو گھر میں, اور اس سے بھی بڑی بات جو اس نے 3 چکر لگائے ہیں, تو اس نے اپنی عزت نفس پہ کتنا کنٹرول کر کے اور کس ہمت سے, مطلب میں نے امیجن کیا کہ مطلب میری جتنی نخرہ ہے میں تو مر بھی جاؤں تو میں کبھی نہ مانگوں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ میں مر بھی جاؤں میں نہ مانگوں, یہ پتہ کیوں میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ میرے پاس ہے, ٹھیک ہے. جب میرے پاس نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے, تو پھر میں یہ بات بھی نہیں کہہ سکتی. یہ باتیں بھرے ہوئے پیٹ کی ہیں ساری. تو وہ مجھے بڑی دیر تو وہ دماغ میں اس نے مجھے مزید ہی مطلب بلینک, اور مجھے لگا کہ شاید مطلب پتہ نہیں مطلب شاید ایسے لگا جیسے اپنا آپ تھوڑا مجرم سا لگا کہ اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, تو آپ اس قابل بھی تھے کہ آپ کو نوازا ہوا ہے بالکل رائٹ ان فرنٹ آف یو. آپ کے سامنے ایک ایسا بندہ ہے جس کے لیے 500,000 روپیہ جو ہے وہ مطلب اس کی ماں شاید رستہ دیکھ رہی ہوگی کہ یہ 1,000 روپیہ لے کے آئے گی. تو مطلب خیر بہت عجیب وہ فیز تھا. تو وہ چیزیں کر کے, تو وہ اس لمحے کے بعد مطلب بعد میں تو میرا کھانا بھی حرام ہونا ہی تھا کہ مطلب باجی مطلب آپ کھا کے رہی ہیں, اور کھانا پھینکتے ہوئے بھی مجھے مطلب محسوس ہوا کہ اب یہ کھانا بچ گیا, یہ کیا جائے گا. تو اس لیے سارا دن بڑا مشکل ہے اس کا شکر ادا کرنا. مطلب مجھے سر سے میں نے سنا نا کہ انسان کے پاس 2 ہی رستے اللہ نے دے دیے کہ یا شکر کرے یا پھر نہ کرے. تو میں نے کہا کہ اچھا چلو جی اب شکر کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. بچپن سے الحمدللہ کہنے کی عادت تھی, تو اب میں نے یہ نیا شروع کیا کہ شکر اللہ الحمدللہ کہنا شروع کر دیا. لیکن پھر بھی سارا دن اتنی خواہشات اندر آتی ہیں, اتنی زیادہ تھینک لیسنس آتی ہے کہ وہ آپ کی تھینک فلنس کو بھی کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے. جو لمحے کے ساتھ کسی نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی تو جانا غصہ آ گیا کہ یار یہ کیا بندہ ہے. مطلب کھانے کو مطلب KFC کھانے کا دل کیا تھا, رائڈر ہی لیٹ پہنچ گیا, صحیح ہے نا, تو فوڈ پانڈا والوں پہ غصہ آ گیا.
صحیح ہے. تو مطلب آپ سارا دن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی زیادہ ٹائم تھینک لیس میں گزرتا ہے, تھینک فلنس میں کم گزرتا ہے. اور دوسری یہ کہ جو میں کہتی ہوں میرا دماغ خالی رہتا ہے, تو میں سوچ رہی تھی کہ جو خالی دماغ رہتا ہے نا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو شاید خالی دماغ کے ساتھ سیر کرانا چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا انجوائے کریں, لیکن انسان وہ بھی ہضم نہیں کر پاتا. مطلب مجھے لگتا ہے کہ انسان کسی بھی حالت کو ہضم نہیں کرتا. بڑا مشکل کام ہے ڈائجسٹ کرنا. کہنا آسان ہے آٹو پہ, شوق بڑا ہے آٹو پہ چلنے کا کہ آٹو پہ چلتے ہیں نا, آٹو پہ سب کچھ ہو جائے نا, ٹھیک ہے. ویسے بھی آٹو پہ جانا ہمیں پسند نہیں ہے تو, لیکن آٹو پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے, آٹو کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور پچھلے کچھ عرصے سے نا, مطلب ہمیشہ سے ہم کہتے تو ہیں کہ جو چیز سوچ لیں وہ ہوتی نہیں ہے. تو میں نے نا پریکٹس شروع کی ہے کہ میں سوچوں نا, کوئی کام نہ کیا کروں. جس دن کہیں میں سن لوں کہ کہیں سیمینار ہے یا مطلب کوئی ایسا کام ہے یا دعا سے ریلیٹڈ کام ہے یا میری فیملی میں کوئی کام ہے, کچھ بھی ہے, پیرلل لٹرلی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی مطلب اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, لیکن پیرلل اس کے ساتھ کوئی ایک اتنا ہی امپورٹنٹ کام ہوگا کہ آپ خود مطلب ایک کنفیوز ہو جاؤ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ چوائس کرو اس میں سے دونوں میں سے. لیکن میں نے یہ انالیسس کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر دفعہ آپ کو نا ٹیسٹ کرتے ہیں, چیک کریں نا, مطلب میرا بھی لیول ہے کہ اللہ مجھے تو ٹیسٹ کرے گا. تو میں نے کہا کہ دیکھو نا, دو کام ہمیشہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو آپ کیا چوز کرتے ہو. وہ اتنی سمجھ تھی, لیکن پھر میں نے یہ انالیسس کیا کہ آپ اپنے آپ کو اصل میں لوز اینڈ نہیں چھوڑتے. صحیح ہے, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں آپ نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ اس دن میں نے یہ کام کرنا ہے, تو پیرالل ایک اور کام آ گیا, ٹھیک ہے. اب آپ کنفیوز ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے یہ سوچا کہ ایک دن مجھے پتہ نہیں خیال ہے, میں نے کہا کہ اچھا اس کو چھوڑ کے دیکھتی ہوں اللہ کے اوپر نا, ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے ایسے ہے کہ اگر ایک کام 2 بجے شروع ہونا تھا نا, تو وہ اللہ کی طرف سے 4 بجے شروع ہوا, تو میرا وہ کام بھی ہو گیا, میرا وہ کام بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ چیز اوور دا ٹائم اب مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ہم ابھی بھی اپنے آپ کو لوز نہیں چھوڑتے. یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری پلاننگ پوری نہیں ہوتی, اور لیکن ایکچوئل میں ہم ابھی بھی پلان کرتے ہیں. ہم ابھی بھی صبح اٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں نے آج کام پہ جانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے. اور پھر جب شام کو ہماری خواہش نہیں پوری ہوتی تو ہمیں اس پہ غصہ بھی آتا ہے کہ میں ویسے اٹھ گیا ہوں, آپ بیٹھ لیں گے. اور دوسرا یہ عفان کی میں بات سن رہی تھی کہ وہ کہتے کہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے. تو میری ایک نا فرینڈ ہے, تو مطلب دعا تو ایسے بہت سے لوگوں کو کرائی ہوگی, لیکن اس طرح سے کوئی آگے چلتا نہیں ہے. ایک تو میں اس چیز کا بڑا شکر ادا کرتی ہوتی ہوں کہ مجھے ایک بندی نے دعا کرانے کی کوشش کی تھی 2011 میں, ٹھیک ہے. میں نے دعا کی 2015 میں, تو مطلب جو کہ بعد میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے 2011 میں دعا نہیں کر لی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر میں کسی اور بندی کے پاس ہوتی, ٹھیک ہے. مطلب وہ کوئی اور مطلب دعا والی تھی. تو وہ اس نے کوشش تو میرے پہ کی, لیکن میں نے, وہی ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت تو میں نہیں سن سکتی کسی کی. تو وہ میری فرینڈ ہے, تو اس کو نا میں رینڈم مطلب ایسے بات کر, دعا اس نے کی ہوئی ہے. ایک اسکول میں بھی اس نے دعا کروائی تھی, وہ بھی مطلب اس طرح سے. تو حالانکہ وہ کافی ماڈرن سی لڑکی ہے اور اس طرح سے نا, تو دعا کیسے لوگوں کو ہٹ کرتی ہے. تو آپ نے ڈوز تو لگا دی ہوئی ہے نا, اب آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے. اب وہ سال میں آتا ہے, 2 سال میں آتا ہے, 3 سال میں آتا ہے, کیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نا اب مطلب وہ سر کے مطلب میں نے انسٹا پہ اسٹوریز دیکھی نا, تو اس نے نا مس ہی لڑسی ہیں سر کی ایسے ویڈیوز, چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے نا وہ مطلب شیئر کیے ہوتے تھے. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اس کے تھرو بات مطلب ایٹ لیسٹ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ دعا اس طرح سے ہی لے کے اس کو مطلب وہی کریزی ہو کے چلے. ہر انسان کا شیئر ہے نا, ٹھیک ہے, اور ہر انسان نے اپنا, ہو سکتا ہے اس کا رول کہیں اور بہت زیادہ ضروری ہو. تو مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا, میں سوچ رہی تھی کہ یار یہ بندی آگے نا مطلب اس کے اندر پوٹینشیل تھا, لیکن اس نے اس طرح سے آگے نا مطلب دعا نہیں کرائی. تھوڑا سا ہوتا ہے, ریزرو ہوتے ہیں لوگ. لیکن اب میں دیکھ رہی تھی کہ جو ویڈیوز اس نے شیئر کی ہوتی تھیں, یہ بھی بڑی بات تھی کہ وہ والی بات اپنی آڈینس تک پہنچا دینا, اور اگلا بندہ کوئی اور اس کو بھی سوال کر سکتا ہے کہ یار یہ تم کس کو فالو کر رہی ہو, یا تم نے یہ کیا بات کی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی سوچنا غلط ہے کہ آپ نے دعا کرا دی یا آپ نے بات کر دی تو اس کا کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سوچنا بھی غلط ہے. ایک دفعہ عمران بھائی یہاں پہ آئے, تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کسی کو دعا کرائی, تو پتہ نہیں آگے سے میں نے پوچھا یا پتہ نہیں ان میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا محسوس ہوا یا آپ نے کیا فیل کیا.
تو عمران بھائی نے اچانک کہا کہ مطلب آپ نے یہ بھی پوچھنا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے مطلب پھر کیا ہوا دعا کے بعد. کہ مجھے نا ان کی بات نہیں سمجھ آئی کیونکہ ہمارا تو ایک اسٹائل تھا. تو اچھا بعد میں نے کہا کہ میں عمران بھائی سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی نا. اچھا مجھے بعد میں محسوس ہوا ایک دن نا اچانک ہی مجھے خیال ہے کہ یہ تو دعا کی بھی مطلب میں نے کسی بندی کو نا مطلب مجھے محسوس ہوا کہ یار مطلب دعا ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ مجھے بتائے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا. نہیں, دس از ناٹ کمپلسری. دعا ہو گئی, اس نے کر لی, یہی اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے اندر چینج آئے گا ہی آئے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ 2 سال بعد دیکھیں, 3 سال بعد دیکھیں, 4 سال بعد دیکھیں. اور ابھی وہ جواد صاحب بات کر رہے تھے نا, تو جب میں نئی آئی ہم سبھی ہوتے نا تو مجھے نا بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا کہ یار اچھا دعا کرائی تو کینسر ٹھیک ہو گیا, دعا کرائی تو ایڈس ٹھیک ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مطلب یہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, ابھی بھی ہوتی ہے. لیکن مجھے پچھلے دنوں یہ احساس ہوا کہ اصل چیز جو میں لوگوں میں اب میں دیکھتی ہوں کہ اس کا کردار بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کردار بدلے گا نا تو جو وہ کردار سے وہ جو سرکار کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے اور لوگ مسلمان ہو جاتے تھے اور لوگ ان کی بات سنتے تھے. تو اب مجھے یہ مطلب ایک نیا میننگ دعا کا پتہ چلا کہ اصل میں دعا کا کردار بدلنا چاہیے. کہ کردار بدلے گا تو اس کے ارد گرد جتنی عوام ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے ان سب کا بھی کردار بدلے گا. وہ جو کہتے ہیں نا اچھوں کی صحبت میں بیٹھا جائے, تو یہ تو ایک بندے کی صحبت دعا کی وجہ سے اچھی ہو گئی, مطلب لائک اس کا تھاٹ پروسیس سے پازیٹیو ہو گیا. تو اس کی وجہ بے شک اس کا اب دنیاوی کام ہوا ہے یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کردار اس کا بدلا ہے. اب مجھے یہ سمجھ لگتی ہے کہ وہ جو ہم یہ نہیں, مجھے ویسے پتا تھا کتنے سیمینار ہم نے کرائے ہیں کریکٹر بلڈنگ پہ, یہ نہیں میں نے کبھی سوچا کہ یہ کریکٹر بلڈنگ کیوں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے, مطلب تھا کہ چلو کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ ایسی لوگوں تک بات پہنچانی ہے تو مطلب ایویں ہم مطلب لکھ لیتے ہیں کوئی ایسی بات جو کہ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ موٹیویشنل اسپیکرز موسٹلی انہیں چیزوں کے اوپر اسپیچز کرتے ہیں. تو اب مجھے سمجھ لگی ہے کہ جو اصل چینج ہے مطلب وہی بات ہوگی کہ کسی کو گاڑی چاہیے تھی تو آج کرولا چاہیے تھی تو اس کی ڈیمانڈ بدل جائے گی, وہ کہے گا مجھے آڈی چاہیے, اب مجھے فلاں چاہیے, اب یہ چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کوئی رزلٹ نہ ہوا, دس از ناٹ اے رزلٹ. صحیح ہے, تو رزلٹ اصل میں جو دعا کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کردار بدلے. تو پھر وہ جہاں جہاں جائے گا وہ سراپا دعا ہوگا, وہ سراپا ہے اپنا استاد ہوگا کہ وہ اس کے ہونے سے پتہ چلے کہ اچھا اس کے پیچھے کوئی استاد کون ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں پہ لوگ آتے ہوتے نا کبھی کبھی وہ ایسی پیری مریدی والی باتیں کرتے تھے, بس سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ اپنے استاد کی, وہ کہتے تھے نا تم میں نظر آیا ہے تمہارا استاد. تو میں میں نے کہتی تھی کہ یار یہ پتہ نہیں کیا عجیب سی بات ہے کہ تم میں تمہارا استاد نظر آیا ہے نا. تو مطلب میں نے کہا کہ شاید اس کی باتیں وہ والی کرنا, اس نے وہ تھوڑا سا کاپی کیا ہوگا اس کو. لیکن اب سمجھ میں آئی کہ آپ بولو بھی نا اپنے منہ سے کہ اچھا جی میں ڈاکٹر جاوید کی کاکی ہوں. صحیح ہے, تو آپ کی جو ڈیلنگ ہے, جو آپ کا کریکٹر ہے, صحیح ہے, اس کے ساتھ صرف الفاظ نہیں, مطلب آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی سوچ کی لہر جو ہے وہ اتنی پازیٹیو ہو کہ وہ پتہ چلے اور اگلا بندہ جو ہے وہاں سے جج کر لے کہ اچھا یہ تو فلاں کی ٹیچنگ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو کوئی خوبصورت بات ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیا دعا کا میننگ ہے. حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا جی کہ میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا کوشش کرنا زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے. ٹھیک ہے, کہ آپ کا کریکٹر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خود پتہ چلے کہ یار آپ نے کیا کہنا ہے. ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, ڈیلی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, دوبارہ اپ اینڈ ڈاؤن میں چلے جاتے ہیں, پھر دوبارہ وہیں سے چل پڑتے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں, سیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ میرا بھی ایگزیکٹلی یہی ہے. اور ابھی آتے ہوئے ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی, میں وہ قوالی سن رہا تھا نصرت فتح علی خان کی, نعت تھی چرچا ہر انجمن میں ان کی ادا کا ہے. تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں, یا اس سے بھی زیادہ آسان لفظ میں اللہ کے بندے کہہ لیں, اللہ والے ہیں, وہ سارے جیسے میں سر کا سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی یہاں ہم سارے بیٹھے ہیں یا آتے ہیں, سب کو ان سے بہت پیار ہے سر سے. ان کی کوئی ادا ایسی ہے سر کی جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں. اور جو بھی اللہ کا بندہ ہوگا, سرکار تو ہیں وہ کمپلیٹ آپ کہہ لیں اللہ کی
کمپلیٹ تخلیق ہیں, اعلیٰ ترین تخلیق ہیں اللہ پاک کی. تو لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی سرکار کی ادا ایک آدھی ہوگی. تو میں سوچ رہا تھا کہ سر کی جو ادا ہمیں بڑی پسند ہے, یقیناً یہ سرکار کی ہی ادا ہوگی. تو صرف ایک ادا جو مجھے, سر میں تو بھی کئی ادائیں ہیں, تو لیکن جو بے لوسی کی اور انکنڈیشنل لو کی ادا ہے وہ صرف سر کے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اور مطلب کہ میرے جیسے بندے کو بھی انہوں نے فیل بھی نہیں ہونے دیا. میں اکثر سوچتا ہوں جب میں پہلے دن آیا تھا اور مطلب مجھے انہوں نے ایسے اون کیا اور اتنا پیار کیا کہ مجھے لگا ہی نہیں کہ میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں. اور آج تک وہ ایسے ہی ہیں, چاہے وہ میری ان سے کوئی بات نہ ہوتی ہو ڈائریکٹلی, لیکن مجھے پتہ چلتا ہے جب وہ ان کی سرسری سی بھی نظر پڑے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس پیار سے دیکھ رہے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو جو اللہ کا بندہ ہے جس کی ایک ادا سے ہم اتنا اٹریکٹ ہو کے یہاں مجمع لگا ہوا ہے اور ساری رات بیٹھے رہتے ہیں, تو سرکار کی کیا شان ہوگی کہ جو مطلب کہ کمپلیٹ انسان ہے. تو بس مجھے وہ کر کے تو ان کی شان کا مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم یہ بھی سر سے ہی سیکھا ہے کہ یہ گستاخی ہے کہ سرکار کا بھی ہم ان کے بارے میں ان کا مقام یا شان سوچنے کی کوشش کریں. لیکن میں ایک وہ بندہ او میں آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ, یہ ایک چیز ابھی جو نئی ذہن میں آئی تھی. اور دوسرا جو دعا کا سب سے بڑا جو مجھے فائدہ یا آپ کہہ لیں آج تک جو میرے ساتھ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ روزانہ ہر وقت اپنا محاسبہ جو ہے نا, وہ اب دوسروں کا معاشرے کا محاسبے سے زیادہ مجھے اب تھوڑا, اگر آپ اس کو کہہ لیں سیلفش ہو گیا, مجھے ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے اپنا, کیونکہ میں آ بھی رہا ہوں سر دعا بھی کی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے میں ابھی بھی روز ہی فیل ہو جاتا ہوں. جو باتیں سن لی ہیں پتہ چل گئی ہیں, جب وہ عمل کی باری آتی ہے تو وہ کچھ چیزوں میں تو پھر آپ کو دانتوں پسینہ آتا ہے. جب آپ کو خود بڑا شدید غصہ آ جائے اور آپ کہیں نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں, اس وقت آپ نے کنٹرول کرنا ہے خود کو اور اگلے بندے کا دل نہیں دکھانا. تو کئی دفعہ فیل ہو جاتا ہے انسان, لیکن اس کے بعد ایک ندامت جو ہوتی ہے وہ بھی سر سے ہی میں نے سنا ہے کہ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. تو یہ بھی ساری اس کی توفیق ہے. اگر ہم کوئی اپنا بھی دعا کی وجہ سے محاسبہ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو یا اپنا سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک بہتر انسان بننا ہے, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کا دل نہ دکھے, مطلب بیسک سا یہ کام ہم نے کرنا ہے. فائدہ پہنچانا تو بہت بعد کی بات ہے نا, کسی کو نقصان ہی نہ ایٹ لیسٹ میں پہنچاؤں. تو اس میں انسان ناکام بھی ہوتا ہے لیکن نا امید نہیں ہوتا. جو دعا سے یہ سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکارڈ نہیں کرتے 100%. آپ اس بات کا آپ کو یقین دلا دیا گیا کہ اللہ رحمان ہے. اور جب ابھی میں سرکار کا سوچ رہا تھا, میں سوچا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی غلطی کر لیں, ہم یا گناہ گار ہی ہیں, اور ان کا اگر آپ نہ مانیں کہ بڑی کوئی روحانیت یا کچھ ہے, لیکن ان کی زندگی اتنے لوگوں سے وہ ملتے ہیں, ان کا مشاہدہ, ان کا ایکسپیرینس, ان کا تجربہ اتنا ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ میرے جیسے کل کا بچہ یہاں بیٹھ کے وہ چہرہ دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. صرف ان کی یہ آپ کوئی سپر نیچرل ایبیلٹی بھی نہ بھی کاؤنٹ کریں, لیکن ان کا تجربہ اور ان کا مشاہدہ ایسا ہے. تو اگر وہ اس کے باوجود اون کرتے ہیں تو سرکار کیا, ان کی کیا شان ہوگی جو روز قیامت ہم جیسوں کی شفاعت فرمائیں گے سرکار. تو اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے, شکر بھی نہیں کر سکتے آپ. شکر بھی چھوٹا لفظ ہے, مجھے نہیں پتا کیا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ ہم اللہ کے کسی بندے سے جڑے. اصل میں تو اللہ سے ہی جڑنا ہوتا ہے نا, بندے کے ذریعے جڑتے ہیں. اور سرکار سے انہوں نے جو نئی پہچان دی ہے وہ روزانہ یہی چیزیں سیکھتے ہیں. اور جو مین بات جو میری وہی ہے کہ اپنا گریبان جو ہے, ابھی میں اتنے ہی چھوٹے بیسک لیول پہ ہی ہوں کہ اپنا گریبان پکڑنا, اپنے آپ کو ہی فیس کر لیں, وہ نہیں کیا جاتا. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں. یہاں پہ میں اتنے خوبصورت ایکسپیرینسز بھی سنتا ہوں, میں اس وقت بھی ہوتا ہوں کہ یار میرا بولنے کو بھی یہاں دل نہیں کرتا. بالکل آپ کا وہ حکم ہوتا ہے تو میں مجبوراً ورنہ میرا بولنا بھی نہیں بنتا یہاں پہ,
کہ میں کیا کس منہ سے بولوں, یا تو میرا کوئی عمل یا کوئی ہو تو میں پھر جی بڑا یہاں پہ اکڑ کے کھڑا ہو جاؤں, بولنا شروع کر دوں جی یہ ہوتا ہے, میں یہ کرتا ہوں, یہ تو میرا تو بولنا بھی نہیں بنتا. تو یہ دعا کی وجہ سے ہی ہے, ورنہ شاید میں بڑا اکڑا ہوتا جی میں یہ نمازیں پڑھ لیتا ہوں 4 یا میں یہ کر لیتا ہوں, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میں پاس ہوں اپنی نظر میں نے خود کو پاسنگ مارکس دے کے بٹھایا ہوتا گھر میں سکون سے, اور میں بلکہ لوگوں کو جج کر رہا ہوتا کہ اچھا یہ والا فیل ہو رہا ہے, اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے. لیکن اب تو بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. پروسیس ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کہیں کسی جگہ پہ یہ آنا بھی شاید پتہ نہیں, یہ میری اپنی تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ کسی وقت یہ سوچیں کہ آپ کسی جگہ پہ جو ہے نا یہ ڈیسٹینیشن ہے. میرا خیال ہے یہ ایک راستہ ہے, اور اس راستے میں مین بیوٹی ہی یہی ہے کہ مطلب جس طرح ڈاکٹر میمونہ کہتی تھی کہ بابا جی نے سب کو اپنے پروں میں رکھا ہوا ہے اور وہ پرواز میں ہے, ٹھیک ہے, تو ایک سفر ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, اس میں آپ گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, اٹھ کے پھر چل پڑتے ہیں. یہ ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ شاید زیادہ مطلب بریک لیتے ہوتے تھے کہ یار زیادہ دیر تک تھک کے بیٹھ جاتے ہوتے تھے کہ یار نہیں اب میرے سے نہیں ہونا. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار اللہ ہے اب چلیں. ابھی میں وہی جو سندس کہہ رہی تھی نا چلنے والا, تو مجھے ایک دم یہ ہوا کہ میں نے چلنے والے سے اور یہ کیا بات ہوئی تھی. تو ابھی ریسنٹلی جو تھا نا وہ مطلب ایک جگہ مطلب ایک ورک شاپ ٹائپ کی تھی اور یہ تھا, تو وہاں مجھے مطلب کچھ پرانی کلیگس نظر آ گئی ہے وہ, تو اوور دا ایکسائٹمنٹ جو تھا وہ میں نے دوڑ لگا دی کہ واہ یہ. اب وہ بیچارے جو تھے وہ شاید اپنی اس والی فیز میں تھے جسے کچھ عرصہ پہلے ہم لوگ گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو شاید اتنی ایکسائٹمنٹ سے جو ہے نا وہ بات کیے بغیر ہی وہ مطلب ان کو یہ لگا کہ مطلب کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب آپ کو مطلب ابھی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میڈم آپ دعا کیجیے گا. میں نے کہا نہیں دعائیں آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہے, لیکن بعد میں مجھے یہ فیل ہوا کہ مطلب میں نے یہی سمجھا کیونکہ ابھی تک میرے سینیریو میں وہ ساری چیز نہیں تھی کہ مطلب یہ کوئی اور سچویشن بھی یہاں اس انڈر ایک روف کے نیچے چل سکتی ہے. مجھے یہ تھا کہ یہ سب ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے تو دوسری طرف کوئی اور ایسی چیز نہیں ہوگا. لیکن وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک بہت اپوزٹ سچویشن ایک چل رہی تھی دوسرے ہال میں اور ایک یہاں پہ تھا. تو آپ بے شک ایک اچھے میں صرف سلام دعا کے لیے گئے تھے, لیکن شاید وہ آپ کی جو ایکسائٹمنٹ اور وہ والی چیزیں بھی جو تھیں وہ شاید کسی اور جگہ پہ بندے کو اس وقت نہیں چاہیے ہوتی, ٹھیک ہے. تو وہ میں اسی لیے بعد میں یہ ریئلائز ہو رہی تھی کہ مطلب آپ نے تو سلام کرنے کی کیا مصیبت پڑی تھی, میسج پہ سلام کر لینا تھا, اتنی جا کے کیا کرنے کی ضرورت تھی. کہ مجھے لگا کہ نہیں اس بندے کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ بندی تو یہاں سے گزر گئی بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اب ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو مطلب اس کو کیا فرق پڑا, ٹھیک ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اور شاید مجھے یہ فیل ہوا کہ مطلب میں نے وہ پین لی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں سلام دعا کر لوں یا یہ وہ کر لوں. تو وہ ہر دفعہ سچویشن کی فرق ہی ہوتی ہے, تو اب ہر دفعہ کچھ نیا ہی سیکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں مطلب آپ کی بات سے کہ کیا یہ سچویشن ان اوائڈیبل ہوتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ وہ تو بالکل اتنا مجھے خود بھی نہیں بتائی کہ میں نے اتنے خوش ہو کے جو ہے نا اب نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ شاید ایسے ہوگا کہ مطلب اب اگر کوئی ہو تو پہلے میں 100 دفعہ پہلے سوچوں گی یار میں نے سلام دعا کرنی ہے, یہ چپ کر کے میں سیدھی اپنے کمرے میں جاؤں, میں نے دوسرے ہال میں نہیں جانا. نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ مطلب مجھے یہ بات بخیر پتہ نہیں پھر اپنے ایکسپیرینس کے بعد شاید مزید کوئی تجربے ہوں تو سمجھ آئے, لیکن مجھے اس کانسیپٹ کی نہیں سمجھ آتی کہ سم ٹائمز آپ کا بالکل انٹینشنز نہیں ہوتی کسی کو ہرٹ کرنے کی. کبھی کسی کے جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ وہ بات بالکل میں تو مانتی ہوں اس بات کو کہ آپ پاس سے بھی گزر جاتے ہو تو اگلا ہرٹ ہو جاتا ہے, میں مانتی ہوں اس بات کو, آئی ہیو ایکسپیرینس دس, ٹھیک ہے. اب میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, میں لیکن اپنی تو دور کی بات ہے, میں نے فرشتے بھی کاؤنٹ کرا دیے کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ کہ یہ بات سچویشن چل رہی ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگلے کا قصور ہے, میں اگلے کا قصوروار نہیں کہتی, لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مطلب پھر اس کے اندر ایک نیوٹرل ایٹیٹیوڈ کیا ہے. لائک آپ وہاں پہ کیا کرتی, صحیح ہے, مطلب انسان نے ہنسنا ہے, بولنا ہے, مطلب کہیں سے جا رہا ہے, کوئی سچویشن ہے, اس نے اپنی نیچر اپنی اسٹیٹ کے اکارڈنگ ایکٹ کرنا ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, احساس کرنا ہے اگلے کا, لیکن سم ٹائمز اپیرنٹلی کچھ بھی غلط نظر نہیں آ رہا. دلیں ایک بندہ رو رہا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اب اس کے پاس میں نے ہنسنا نہیں ہے کم سے کم, ٹھیک ہے, لیکن ایک بندہ جو ہے وہ سم ٹائم سچویشن بالکل نارمل ہوتی ہے, دلوں کے حال نہیں نا ہم جانتے, صحیح ہے, تو وہ دلوں کے حال میں نہیں جانتی, میں نے وہاں پہ کوئی ایسی بات کر دی ہے, کوئی ایسا ایکٹ کر دیا ہے, صحیح ہے, تو وہ اگلا بندہ ہرٹ ہو گیا. مجھے ابھی تک میں اس چیز میں پھنسی ہوئی ہوں کہ میں اس سچویشن کو کیسے اوائڈ, میں بھی ایسے ہی پھنستی ہوں
اور میں ہمیشہ میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ میں مطلب ابھی بھی میں اپنی لائف میں بہت زیادہ خاموش ہوں کہ یہاں پہ آ کے اتنا بولتی ہوں، ویسے میں بہت زیادہ نہیں بولتی، اور اتنا زیادہ خاموش ہو گئی تھی. ایک ٹائم تھا کہ مطلب ایسے تھا کہ میں بولتی تھی تو میرے سے لفظ بولے نہیں جاتے تھے، میں اتنا خاموش رہی ہوئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں تنگ آ جاتی تھی کہ مطلب بات کوئی کرو، پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کیا مطلب کیا اس نے سکھانا ہے، ٹھیک ہے، کہ بات کوئی کرو اور بات ہو کچھ جاتی ہے. صحیح ہے، آپ بات کرتے ہو اگلے کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی. صحیح ہے، اگلا بندہ کچھ اور پرسیو. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میرے باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں، سم ٹائمز ایون ود عمار بھی ایسا ہو جاتا ہے مجھے. ٹھیک ہے، اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یار کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک چھت کے نیچے 2 لوگ رہتے ہیں. صحیح ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. صحیح ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے اپنی جگہ کے اوپر مطلب لائک آپ کے پاس کوئی غیب کا علم ہونا چاہیے. صحیح ہے، کہ آپ کو اگلے کی اسٹیٹ پتہ چلے. پھر مجھے یہ ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ واٹ از دا نیوٹرل وے، کہ آپ کیسے نیوٹرلی اس سچویشن میں جا کے اور اگلے کو ہرٹ نہ کرو. انٹینشنلی تو دعا کے بعد آپ کی یہ انٹینشنز ہے کہ آپ نے ہرٹ نہیں کرنا. صحیح ہے، تو کبھی کبھار میں اپنے آپ کو پھر میں دوبارہ اپنے گریبان پکڑتی ہوں کہ نہیں تمہاری نیت ہوگی کچھ ایسی نا، تم جو اوور ایکسائٹیڈ ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے، تو تمہارا کوئی مسئلہ ہوگا نا کہ تم نے دکھانا ہوگا کہ میں نے بھی بڑا اچھا سوٹ پہننا ہے. صحیح ہے، مجھے کیا پتا اگلا ہرٹ ہو گیا کہ اس کے پاس یہ سوٹ نہیں تھا. صحیح ہے، سم ٹائمز آپ کو تھوڑا سا کلک کرتا ہے کہ چلو آپ یہ والا ایکٹ نہ کرتے. لیکن جو ان اوائڈیبل چیزیں ہیں، مجھے ایک پوائنٹ پہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ شاید اگلے بندے کا بھی یہ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب دیکھیں نا، میرا ہی تو نہیں نا خالی ٹیسٹ چل رہا، اگلے کا بھی تو چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ مطلب میں پتہ نہیں، اب میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ بدتمیزی کر لیتے ہو اللہ کے ساتھ، لیکن میں تنگ آ جاتی ہوں کہ میری نیت نہیں ہے، میں نے یہاں سے گزرنا نہیں تھا. مطلب میری نیچر میں یہ بات ہے، یا میری عادت ہے، مطلب ایک آپ کا ایک اسپیسیفک اسٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. آپ نے وہ بات کر دی، اگلا بندہ مطلب اس نے وہ محسوس کی کہ اللہ معاف کرے کہ آپ کو کہ یا اللہ اگلی دفعہ اس سے مت ملائی مجھے. ٹھیک ہے، مطلب لٹرلی کہ میری تو پھر راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ یار میں کیسے سچویشن کو ریورٹ کیسے کر سکتی ہوں. میں سوچتی ہوں اپنے دماغ میں خیالی پلاؤ بناتی ہوں کہ کاش میں جاتی نہ، میں کاش جاتی نہ. ٹھیک ہے، لیکن نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے گزارتا بھی ہے، اگلے کو ٹیکا بھی لگواتا ہے. صحیح ہے، تو اگلے کو جو ٹیکا لگنا ہے وہ آپ کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو اس میں جو ہوا نا مین چیز وہ یہ ہوئی کہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا، شاید اس طرح میں دعا کر رہی تھی، میری دعا نکلی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ شاید اتنی ایک دم آؤٹ آف دا بلو ایک مطلب یہ ہوا کہ مطلب مجھے ایک دم وہ پین فیل ہوئی کہ یار یہ بندہ آج اس جگہ پہ جہاں پہ میں تھی، تو مطلب وہ ایک دم آپ کی دعا نکل جاتی ہے کہ یہ. اور میں نے بعد میں اس کو ایز اے پازیٹیو اس کو یہی دیا کہ میں شاید وہ دعا سب کے لیے کر رہی تھی، لیکن بات وہی ہے نا کہ کرنے کرانے والا کام نہیں ہے، دعا نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شاید جو ایک دم مجھے اس جگہ پہ ان سے بات کر کے جو فیل آئی ہے، جو آئی، میری دعا نکل گئی. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ مطلب وہ وہاں ایسے ہی نہیں بھیجا گیا تھا، وہ دعا نکلوانی تھی. ٹھیک ہے، وہ شاید وہ دعا اس وقت کے لیے کاؤنٹ کی تھی. اور وہی مجھے ایک سین اسی طرح یاد کرایا گیا کہ مطلب یہی سچویشن ہے کچھ سال پہلے تھی، اور مجھے ایک بندے کا 1.5 منٹ پہلے کال آتا ہے اور صرف اتنی ہوتی ہے کہ میڈم ہوا تو کچھ نہیں ہے یہ، لیکن جسٹ آپ دعا کر دیں. ٹھیک ہے، اور میں اس سے صرف وہ ایک دم مجھے اتنی پین فیل ہوتی ہے کہ میں سے کہتی ہوں اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور ٹھیک اس 1.5 منٹ کے بعد اس نے مجھے فون کر کے کہا کام ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک اسٹینڈ اور جو آپ کو وہ ایک دم چیزیں آتی ہیں نا، اب وہیں کھڑے کے بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ یہی سچویشن تو 3 سال پہلے ہوئی تھی کبھی. ٹھیک ہے، تو تب بھی یہ سچویشن اس طرح تھی اور یہ آج بھی اس طرح ہے. تو وہ جو ایک دم کا ہوتا ہے نا، وہ شاید اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، یا وہ ورنہ آؤٹ آف دا بلو آپ کو بھی اتنا. میں اگر ویسے دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹس کا نہیں پتہ. مجھے بھی پرسوں ڈرما میں جانا تھا، کل جانا تھا ڈرما میں، تو مجھے 13-14 سال میں آج تک یہ نہیں پتا کہ ڈپارٹمنٹ کہاں ہے. ٹھیک ہے، میں کسی کو ساتھ لے کر بھی کہ وہاں میں نے ایک پیشنٹ کا لیے جانا ہے تو مجھے ساتھ کوئی اسپاٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ تو میرے حالات ہیں. تو جو بندہ اتنا ان سوشل قسم کا ہو، وہ بلا دوسرے ہال میں بعد میں یہ سوچی تھی کہ مطلب یہ تو میری نیچر ہی اس طرح کی نہیں تھی کہ میں آؤٹ آف دا بلو کسی دوسرے ہال میں، کسی دوسرے ہوٹل میں، کسی دوسرے بندے کو میری جھلک بھی پڑ جائے، میں اس کو دیکھ کے اسے ملنے بھی چلی جاؤں اور اپنا کام چھوڑ دوں. تو مطلب یہ کیا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں مجھے ہوا کہ نہیں، وہ جو آپ کو ایک پین فیل ہونی تھی، ایک دعا ہونی تھی، وہ ہو گئی. باقی اس کا نصیبہ جو بھی اللہ کرے. تو جو لوگ ہم سے ہرٹ ہو جاتے ہیں، جو آپ کی انٹینشنز نہیں ہوتا،
دفعہ سمجھاؤں میں کہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کا مسئلہ ہے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے. اس میں ایک جو پہلو جیسے جو دعا کے اندر جو بنیادی پہلو ہے کہ ہمیں دعا جو ہے اس کا اثر یا وہ کہہ لیں اثر پذیر جو کنڈیشن کہہ لیں یا اس کے مستجاب ہونے کا جو پہلو ہے وہ معافی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بلکہ آپ نے یہ سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا بھی تھا میری اس بات کو ریفر کرتے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ معافی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. تو آپ بیسیکلی جو اگلے کو بھی معاف کرنا ہوتا ہے اس کا بھی منبع یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے معاملے میں اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. اصل صورتحال جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ میری ناقص رائے ہے کہ اپنی راہ سے جیسے اپنی راہ میں رکاوٹ ہونا, اپنی راہ میں سے خود اٹھنا یا وہ اس طرح کا کوئی پردہ کھلنا کہ آپ کو چیز نظر آنا, اس کے حوالے سے اپنی معافی اصل نقطہ ہے. اور معافی ضروری نہیں کہ کوئی ہم نے اپنے ساتھ ظلم کر رکھا ہے, ظلم ہی کیا ہوتا ہے ویسے, لیکن ظلم سے مراد کہ اپنے آپ کو مارا ہوا ہے یا کچھ کیا ہوا ہے. جیسے نفرت ہے, نفرت کی آگ میں ہم جلتے ہیں, جو بھی نفرت کر رہا ہے. کینہ پالا ہے تو اس کینے کی تکلیف میں ہم ہیں, دن رات سوچ رہے ہیں. غصہ ہے, کبھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے خاص طور پہ کسی پہ جب غصہ آتا ہے اونچا میں تو آپ نا وہ میرے تو موٹر وے پہ ایسا کئی دفعہ ہوا تو وہ حالت تو وہ پھر میں خود سوچ رہا تھا کہ یہ اتنے گھنٹے میں نے گاڑی میں اپنا دماغ مطلب کھولتا ہے, وہ جیسے وہ بگز بنی کی کارٹون میں نہیں یا ٹام اینڈ جیری, یوں اس کا یہ دماغ پیچھ میں آگ لگی, وہی حالت تھی کم و بیش. دماغ اوپر نہیں گیا لیکن اندر وہی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا اتنی پوری دیر, اپنے آپ کو سزا دیے رکھی ہے. تو یہ اپنے آپ کو سزا دینا اپنے آپ کو اس معاملے میں معاف نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے. جیسا حسد ہے, مایوسی ہے, یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے یا نہیں ہوگا, نا امیدی, یہ سارے وہ پہلو ہیں کہ جس کے اوپر خود کو معاف کرنے کی ایک ضرورت پڑ جاتی ہے. اور معافی سے مراد کیا یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے کو لیٹ گو ہمیں کرنا ہوتا ہے. تو اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم خود پریشانی میں رہیں گے, اور دوسرے کو بھی معاف اس لیے کرنا ہوتا ہے بنیادی طور پہ کہ آپ کو اس کے معاملے میں خود سے معافی مل جاتی ہے, لیٹ گو ہو جاتا ہے, وہ جو چیز پھنسی ہے وہ فلو میں چل پڑتی ہے تو آپ ایک سکون میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو آپ کا بھی معاملہ ہے اس میں میری ناقص رائے یہی بنے گی کہ اگر آپ اپنے دل میں جھانک کے, وہ جو ایسے پورا ایک طریقہ بھی ہے میڈیٹیشن کا, یہ دعا اور پانی کا, اور آپ کو وہاں پر اپنے درون میں اپنے اندر آپ کے دل کی پہلی آواز اس منفیت کو اجاگر نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا, کیونکہ اگر وہ اجاگر کر رہی ہے تو اس کو لیٹ گو کر کے خود کو معاف کرنا. اور اگر وہ اجاگر نہیں ہو رہی, گویا کہ اگلا ایسا کر رہا ہے تو اگلا ایسا کیوں کر رہا ہے, یہ اس کیوں کا بھی ایک بار ہے نا جو کہ پھر ہماری مرضی سے اتری دیر تک تب تک رہے گا جب تک ہم رکھ رہے ہوں گے. تو یہ بار رکھنا خود کو سزا دینا ہوتا ہے. تو اگر اس کی معافی نہیں ہے, یعنی کہ آپ منفی نہیں ہو رہے تو اس کی معافی دینی ہے, منفی ہو رہے ہیں اس کی اپنے آپ کو لیٹ گو کرنا ہے, لیکن منفی نہیں ہے تو اس کے معاملے میں اس کو لیٹ گو کرنا ہے کہ ہاں میں یہ بار نہیں اپنے آپ پہ رکھتی, میں خود کو معاف کرتی ہوں, کیونکہ آپ کے درون سے وہ چیز انیشیٹڈ نہیں ہے. تو آپ کو وہ پھر معافی, یہی طریقہ مجھے تو اس میں نظر آیا اس معاملے میں کہ آپ کو اس سے متعلق یہ توقع کو ہی لیٹ گو کرنا ہوتا ہے. یہ جو توقع ہے یہ بھی ایک بار ہے. اور شاید یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہی ہے کہ ہاں مطلب جی آپ کی فوکس ہے نا کہ ڈیفائڈ نہیں کرنا. ہاں بالکل, جو بھی تعین ہم دیتے ہیں نا کہ یوں ہم نے کرنا ہے یا یوں نہیں کرنا, جس چیز کا تعین دیں گے وہ بار بن کے ابھرے گا, اور آپ کو ایونچولی اس کو لیٹ گو کرنا ہے کم از کم اس مقام کے اوپر کہ میرا جو پرسیپشن اباؤٹ دیٹ کرنا یا نہ کرنا تھا وہ غیر اکمل تھا, اور وہ دیر از آلویز اے روم کہ وہ چینج ہو سکتا ہے, اڈیپٹ ہو سکتا ہے, بڑا ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم اس کو فکس کریں گے کہ نہیں یہی تعین ہے, یہ ہمارے پہ بار ہے, ہمارے لیے سزا بن جاتی ہے, تو ہر بار کو ہی اتارنا پڑ جاتا ہے اس کا سوال. اور لیکن اب جیسے آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا, ایک پین آئی, وہ پین اس چیز کو ہمیشہ آپ کے شعور میں اٹینٹیو موڈ میں رکھے گی کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور جو اس موڈ میں نہیں ہوگا, یا جیسے ہمارا ویسے بعض کا ڈاکٹر صاحب جی آپ سے نا ایک سوال کرنا تھا. میں بات کمپلیٹ کرنے دیا کروں پھر بات بولا. اچھا گفتگو کے آداب سیکھو. تو اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ یہ جو بار ہے وہ کدھر چلے گی. اچھا
بار. تو وہ جو بار ڈلا ہوتا ہے کسی بھی تعین کا کہ میں نے یہ اچھا کرنا ہے, میں نے یہ برا نہیں کرنا ہے, یا یہ فلاں اس طرح ہو جائے, جو ہی آپ اس کو تعین دے کے فکس کرتے ہیں یہ اپنی ذات کے اوپر ایک بار آنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو معافی کا منبع اس اپنے آپ کو معاف کرنے سے شروع ہوتا ہے. تو آپ کو دراصل اسی تعین کو یا تو لیٹ گو کرنا ہوتا یا اس کو فلیکسیبل کر دینا ہوتا ہے کہ یہ بدل سکتا ہے, کر سکتا ہے. اب جس نقطے کے اوپر وہ بات تھی توقع, جو توقع ہے نا اس کا منبع جیسے حیرت ہے. جب یہ توقع ٹوٹتی ہے تو اس کی جو حیرت ہے وہی غصے کی بنیاد ہے, اور جب یہ توقع پوری اترتی ہے اس کی جو حیرت ہے وہ بعض ہماری خوشیاں بنتی ہیں. تو جب ہم یہ توقع رکھنا, جیسے اگر آپ باہر جائیں بارش ہو جائے آپ کو غصہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے ذہن میں ماحول کے بارے میں یہ توقع موجود ہے کہ بارش ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پاس سے گاڑی گزر جائے اور پانی گر جائے اور آپ چونکہ آپ کو توقع نہیں تھی تو آپ کو غصہ چڑھتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیا. کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا ہوں, لیکن میں بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جب توقع بنتی ہے تو اس توقع کا ٹوٹنا ہی تنگی کرتا ہے. اور جب ہم اس توقع سے لگاتار جڑے رہتے ہیں کہ یہ توقع پہ اس کو پورا اترتے رہنا, یعنی کہ توقع ٹوٹی, دکھ آیا, اور اس کے بعد ہمارا یہ ری ایکشن بننے کہ اب اس توقع کو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا اور اس کو ہم نے قائم رکھنا ہے اس توقع کو. تو دراصل اب جو پین ہم لا رہے ہیں وہ ہمارے اس درون میں پیدا ہونے والی ڈائنامک سے اٹھ رہی ہے کہ وہ اس طرح کیوں نہیں ہے, اس طرح کیوں ہونا چاہیے. اور یہی وہ اپنے اوپر جو بار ہوتے ہیں اس کی جو معافی ہے وہ اس دعا کا خاصہ بنتی ہے کہ معاف کر دے دوسرے کو بھی, اس لیے تاکہ آپ کو اپنے سے معافی مل سکے. تو ہر چیز کا جو منبع وہ آپ کی اپنی ذات پہ آتا ہے. تو معافی کا بھی منبع اپنی ذات پہ ہے کہ اگر اپنے اندر اس کے معاملے میں آپ کو اپنے آپ کو معافی اپنے آپ سے ملی بھی محسوس ہوتی ہے, یقین رکھیے کہ خدا کی طرف سے آپ کو بھی ہو گئی اور اس وہ ساری اسی کا ہی پروجیکشن بن جاتی. یہ نقطہ بنا یہ میرا کمپلیٹ ہو گیا. علم القرآن خلق الإنسان